کچھ حالات ایسے ہیں اور لوگ جن کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. والد نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں. والد فوت ہو گئے ہیں؟ جی. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 3 سال. حافظ قرآن ہونے کے باوجود آپ نے بیوٹیشین کا کام کیا، لوگ تو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی بہت زیادہ. پارلر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو غلط نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور غلط سمجھا بھی جاتا ہے. تو جب آپ کام کرنے جاتی ہیں تو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ غلط نظروں سے. وہ کام چھوڑ دیا کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے، ان کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا. ان کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں اور والد صاحب نہیں ہیں، والدہ بیمار رہتی ہیں اور یہ اکلوتی اپنے والدین کی جو اولاد ہیں. تو پھر والدہ بیمار ہیں، آپ فری ہیں، تو کیسے کرایہ کیسے دیتی ہیں؟ کھانا پینا کہاں سے کرتی ہیں؟ نہیں دیا، جب سے چھوڑا نہیں دیا کرایہ. غربت، بے بسی، لاچارگی نے اس نہج پر پہنچا دیا ہو کہ اس کو محنت کرنے کی لگن ہے، کام کرنے کی لگن ہے، کچھ نہیں کر پا رہی، گھر کے مالی حالات اس طرح نہیں ہیں. تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ کاش کوئی اللہ ایسا وسیلہ بناتا جس سے میں اپنی والدہ کی خدمت کر پاتی. اگر کوئی بھائی دیکھنے والا آپ کو کام کروا دے، کوئی بیوٹیشین کا آپ کا اپنا مطلب پارلر اوپن کروا دے تو آپ کر سکتی ہیں. جی. السلام علیکم، آپ پازیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں. مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں. تمام تعریفیں وہ ذات پاک کے لیے جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک حافظ قرآن لڑکی موجود ہے. اس سے پہلے میں نے ایک حافظ قرآن لڑکی کی ویڈیو بنائی تھی، ختیجہ نام کی، جس کو لوگوں نے لاکھوں روپے ڈونیٹ کیے اور وہ ضرورت تھی اور حافظ قرآن تھی. لوگوں کے دل میں رحم آتا ہے حافظ قرآن کے لیے. تو یہ بھی حافظ قرآن ہے اور ان کی مجبوری کیا ہے، ساری کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں کہ آج ان کو میڈیا پہ کیوں آنا پڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. مجھے بتائیے گا کیا وجہ بنتی ہے، آپ کیوں کیمرے کے سامنے آئی ہیں؟ بس کچھ حالات ایسے ہیں اور لوگ جن کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. کیا حالات کو کیا ہوا ہے، کس طرف کروٹ لی حالات نے کہ آج آپ کو اس کیمرے کے سامنے آنا پڑا؟ والد کی وجہ سے. والد نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں. والد فوت ہو گئے ہیں؟ جی. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 3 سال. 3 سال ہوئے والد فوت ہوئے. بہن بھائی کتنے ہیں؟ میں ایک ہوں. ایک ہی بہن ہے؟ جی. مطلب اپنے والدین کی ایک ہی اولاد ہیں؟ جی. تو آپ کی والدہ وہ ہیں، حیات ہیں، ان کو بی پی اور شوگر کا مسئلہ ہے. والدہ حیات ہیں، بی پی اور شوگر کا مسئلہ ہے ان کو؟ جی. تو گھر کا نظام کیسے چلاتی ہیں؟ آپ بتا رہی ہیں کہ والدہ لالت کی زندگی گزار رہی ہیں اور آپ کیا کام کرتی ہیں؟ کوئی کام کرتی ہیں یا بچوں کو پڑھاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا تھا 3 سال. بیوٹیشین کا؟ جی. اور پارلر کا؟ جی. اچھا. اور 3 سال کام کیا. 3 سال حافظ قرآن ہونے کے باوجود آپ نے بیوٹیشین کا کام کیا، لوگ تو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی بہت زیادہ. پارلر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو غلط نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور غلط سمجھا بھی جاتا ہے. تو جب آپ کام کرنے جاتی ہیں تو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ غلط نظروں سے. چھیڑتے بھی ہیں؟ جی. تنگ کرتے ہیں آتے جاتے. لوگ تنگ کرتے ہیں؟ جی. کیا ایسا کیا واقعہ جو آپ بتانا چاہیں لوگوں کو کہ جس طرح کا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو جب آپ پارلر جا رہی ہوں؟ 3 سال کام کیا وہاں پہ. 2 سال بالکل ٹھیک رہا سب کچھ اور لاسٹ ایئر جو تھا اس میں دیکھتے آئے اور غلط ہوتا رہا بہت زیادہ. کیا مطلب کس طرح کا غلط ہوتا رہا؟ لڑکیوں سے غلط کروایا جاتا تھا، نیچے کام ہوتا تھا اور چھت پہ برے کام ہوتے تھے. ناظرین، آپ دیکھیں ایک حافظ قرآن لڑکی، اس کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا کہ وہ وہاں پہ کام کرے. جب یہ نادان تھی وہاں پہ کام کرتی رہی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چیزیں وہاں پہ ہوتی رہی ہیں، تو یہ وہاں پہ کام کرتی رہی اپنے روزگار کے لیے. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ اس طرح کے گندے کام ہوتے ہیں، لڑکیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے، ان کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا. آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ تو روزگار کر رہی ہیں، آپ تو پاک صاف ہیں، آپ کرتی رہتی اپنی والدہ کے لیے، آپ نے کیوں چھوڑا پھر؟ بس نہیں کرنا چاہتی تھی وہاں پہ، برا کام نہیں دیکھ سکتی تھی. برا کام نہیں دیکھ سکتے. حافظ قرآن ہے، ایک دل میں قرآن بڑھا ہوا ہے اور قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا ایک انسان کو مہذب بنا دیتا ہے. تو یہ حافظ قرآن ہے اور پارلر میں کام کرتی رہی ہیں، لیکن وہاں پہ جو صورتحال یہ بتا رہی ہیں اس کی وجہ سے ان کو جب پارلر چھوڑنا پڑا. اب ان کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں اور والد صاحب نہیں ہیں، والدہ بیمار رہتی ہیں اور یہ اکلوتی اپنے والدین کی جو اولاد ہیں. تو اقرا مجھے بتائیں گے کہ اگر کوئی بھائی دیکھنے والا آپ کو کام کروا دے، کوئی بیوٹیشین کا آپ کا اپنا مطلب پارلر اوپن کروا دے تو آپ کر سکتی ہیں؟ جی.
تو اچھا اس وقت جو آپ کے گھر کی حالات ہے سچویشن ہے وہ کیا ہے وہ ذرا بتائیں ناظرین. گھر کے حالات یہی ہے کہ والد صاحب نہیں ہیں اور بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. آپ بتا رہی تھی کہ قرضہ وغیرہ دینا ہے. جی. گھر آپ کا اپنا کرایہ کا ہے؟ کرائے پہ. کرایہ پہ کتنا کرایہ دیتی ہیں؟ 6,000 منتھلی. 6,000 منتھلی دیتی ہیں. پارلر کی جاب چھوڑ دی ہے, اب کیا کر رہی ہیں آپ؟ فری گھر میں. تو پھر والدہ بیمار ہیں, آپ فری ہیں, تو کیسے کرایہ کیسے دیتی ہیں؟ کھانا پینا کہاں سے کرتی ہیں؟ نہیں دیا, جب سے چھوڑا نہیں دیا کرایہ. 2.5 ماہ ہو گئے ہیں. 2.5 ماہ کا کرایہ نہیں دیا؟ نہیں. کتنا کرایہ ہے؟ 6,000. جی. 6,000 ناظرین ان کا کرایہ ہے, اور 2.5 ماہ کا مطلب 3 ماہ کا کرایہ لگا لیں. جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی 3 ماہ ہو جائیں گے. تو انہوں نے 3 ماہ کا کرایہ دینا ہے, اور جو کہ بنتا ہے 18,000 20,000. اور ان کا جو آپ کے گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کتنے میں مینج ہو سکتے ہیں؟ 6,000 کرایہ ہے اور 7,000 میں راشن وغیرہ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے. 6,000 کرایہ ہے, بجلی کا بل بھی آتا ہوگا 3-4 ہزار 5 ہزار, کتنا آتا ہے؟ میکسیمم 5,000. میکسیمم 5,000 کو یہ سم تھنگ 15 سے 20 ہزار بنتے ہیں. آپ بھی جاب لیس ہیں, آپ کی والدہ بھی مریضہ ہیں, تو کیسے چلے گا یہ نظام؟ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, ایسے نہیں چلانا چاہتی, خود کچھ کرنا چاہتی ہوں. خود کچھ کرنا چاہتی ہو, یہ بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ ناظرین, ایک حافظ قرآن لڑکی جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, غربت, بے بسی, لاچارگی نے اس نہج پر پہنچا دیا ہو کہ اس کو محنت کرنے کی لگن ہے, کام کرنے کی لگن ہے, کچھ نہیں کر پا رہی, گھر کے مالی حالات اس طرح نہیں ہیں, تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ کاش کوئی اللہ ایسا وسیلہ بناتا جس سے میں اپنی والدہ کی خدمت کر پاتی. اس مشکل وقت میں ان کی والدہ بیمار ہیں, اور ان کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کر سکیں. یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے, اور دنیا میں ان کے لیے ذخیرہ بھی ہے, اور آپ کے لیے بھی ذخیرہ ہے. آپ جتنا خرچ کریں گے اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے گا. تو آپ حافظ قرآن ہیں, آپ بچیوں کو گھر میں پڑھا بھی سکتی ہیں, تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ پڑھاتی ہوں لیکن کچھ لیتی نہیں ہوں کبھی. پڑھاتے ہیں, فیس بھی اللہ پڑھاتی ہیں؟ جی. ناظرین دیکھیں, دل میں ایک جذبہ ہے, بچیوں کو پڑھاتی ہیں, پیسے نہیں لیتی. تو حافظ قرآن ہے, ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی بھرپور مدد کریں. اور آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں. تو کیا سوچا ہے, شادی کا کیا سوچا ہے؟ اگر دیکھنے والا بھائی کو کہتا ہے کہ میں آپ کی والدہ کو اپنی والدہ سمجھوں گا, آپ کے سارے اخراجات, جو کرایہ ہے وہ قرضہ جو کرایہ ہے وہ بھی اتاروں گا, تو آپ ایسے شخص سے شادی کریں گی؟ اگر کوئی ہے ایسا تو کیوں نہیں. کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے, آپ کے بارے میں سوچتا ہے, پھر آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں گے؟ جی. بالکل ناظرین, آپ نے ان کی کہانی سنی ہے. حافظ قرآن لڑکی ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں, پارلر کا کام بھی جانتی ہیں, اور شادی بھی کرنا چاہتی ہیں. اگر کوئی صاحب حیثیت ان کی مدد کر سکتا ہے تو لازمی کرے, اور اگر کوئی ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ ان کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ ان کی جو بیمار والدہ ہیں ان کی دوائی وغیرہ اور راشن وغیرہ یہ لے سکیں. اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ان کا نمبر شو رہا ہے. مجھے اجازت دیں اس امیدی یقین کے ساتھ کہ آپ ان کی بھرپور مدد کریں گے. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.